اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى۔ یہ سورہ القیامہ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک گروپ کے اندر گفتگو ہوئی تھی اس موضوع کے اوپر کہ قرآن کی جب وہ آیات اتریں انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس وقت مجمع میں ایک سردار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا لگایا اور کہا کہ لو بھائی اب پکڑے گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن کی بندگی ہوئی ہے وہ سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ لات منات تو گئے، اب فرشتے بھی گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی ہوئی ہے وہ بھی گویا گئے۔ تو وہ جو قرآن کا ایک زور ہے اس وقت تو ایک دم جواب نہیں دیا گیا، لیکن جب یہ تقریر ختم ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کے بارے میں کہ یہ جو اس نے ایک بات اٹھائی ہے یہ خالص شیطانیت اس نے کی ہے، حالانکہ یہ بے ایمان جانتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے، اللہ کے بندے رہے ہیں، وہ بے ایمانوں ان کا جہنم سے کیا کام؟ وہ تو جہنم کی باب سے بھی دور رکھے جائیں گے۔ یہ تمام انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام جس طرح، تابعین، تبع تابعین، کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور فرشتوں کا کیا جہنم سے کام؟ بے ایمانوں یہ تم اور تمہارے بڑے جنہوں نے اس راستے کے اوپر تمہیں لگایا ہے، اور یہ تمہاری ساری مورتیاں کالی دیوی ہوں یا نیلی دیوی ہوں یا سبز دیوی ہوں یا سفید رنگ کی دیوی صاحبہ ہوں، اور یا جو گائے کے پجاری ہیں یا یہ تصویروں کی پوجا کرتے ہیں ہر جگہ، یا یہ جو گنبد لگا کے مزاروں کی شکل میں، یہ سارے کے سارے جب یہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے ان کی گرمی کو اور تیز کرنے کے لیے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شرک کا رد کرتے تھے، کفر و شرک کے اوپر چوٹ مارتے تھے، تو مشرکین مکہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ گستاخ رسول ہے، گویا ابراہیم علیہ السلام کے یہ گستاخ ہیں۔ حالانکہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ جو ان کی مورتی بنا کے جو ایک علامت ہوتی تھی شرک اور کفر کی، جس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے تھے، جسے دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں ان مشرکوں کی۔ ہر دور کے مشرک اسی طریقے سے پوجتے ہیں، یہ تو نوح علیہ السلام کے دور سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ پہلے ان کی قبروں کو پوجا گیا، پھر ان کی تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کی مورتیاں بنا لی گئیں، پھر پورے قبائل عرب کے اندر وہ مورتیاں پھیل گئیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی۔ تو بتایا گیا کہ یہ ساری تمہاری مورتیاں جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ بتائیے، جن کو وہ عقیدت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، جن کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے آباء و اجداد ان کو پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے حلوے پانڈے رکھتے تھے، جب یہ کہا جائے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جلیں گی تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اور پھر ان کے جو اکابرین جنہوں نے اس راستے کے اوپر چلایا تھا ان کو، عمر بن لئی الخزائی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے دکھایا جہنم کی آگ کے اندر گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے اور آنتوں کے اوپر، اپنی آنتوں کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اس طرح جنہوں نے اس راستے پر چلایا ہے ان کو بھی
जहन्नम की आग का ईंधन बनना पड़ेगा। और जो इन इंसानों ने अपने हाथों से बना के उनको पूजा है, पुकारा है, तो ये भी इनके अंदर इनको रखा जाएगा। तो ये जब बात सामने आई तो उस दौर के मुशरिकीन की तरह ये आज के मुशरिकीन हैं, ये कब्रों के पुजारी, ये गुम्बद के पुजारी, जब इनको कहा गया कि ये तुम्हारे गुम्बद भी डाले जाएंगे, सारे के सारे, कोई एक गुम्बद भी नहीं बचाया जाएगा। तो उस वक्त जो गुम्बद के पुजारी हैं उनके सीने में ऐसा धमाका हुआ, उनका चलो ठीक है बाकी गुम्बद तो जाएंगे, लेकिन ये भी कहा गया, हाँ ये भी। तो उसके ऊपर तो ऐसे सीख पा हुए और ऐसे फतवे इन्होंने जारी करना शुरू कर दिए। और बड़ा फतवा ये लगाते हैं बेईमान इस मौलवियों की तरह, ये जितने मौलवी हैं अवाम को मुश्तिल करने के लिए गुस्ताखी रसूल का मामला करते हैं। इससे पहले भी हुआ था हमारे इलाके के अंदर, जब कब्र परस्ती के खिलाफ ये आवाज़ उठाई गई और उनके बाबा के ऊपर जो एक डोली सी बनी हुई थी उसके बारे में जब कहा गया, हालांकि जब केस वहां अदालत में गया, इन्होंने गुस्ताखी रसूल का पर्चा काटा था, तो वहाँ लोकल बाबा का जब उन्होंने नाम लिया तो हमारे जो वकील थे बाबा रवान, उन्होंने जस्टिस अफर सयाब को रोक के यहाँ ज़रा रुक के गौर कीजिए, ये लोकल बाबा की बात हो रही है, ये नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही है, ये लोकल बाबा और इसके इस गुम्बद की बात हो रही है। तो हर दौर का फरेबकार देखिए इसी तरीके से फरेबकारी के साथ अवाम को मुश्तिल करता है, क्योंकि इनके दिमागों के अंदर ये शैतानियत है, ये शिर्क के दाई, ये कुफर के अलम्बरदार। जब भी इनकी गर्दन पकड़ी गई है तो ये अपनी फरेबकाराना, ये इनकी फरेबकारियाँ होती हैं, इस तरह ये अवाम को मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, 1.5-2 दिन उसके अंदर गुफ्तगू होती रही और आप उसमें अपने अपने अकीदे का खुल के इजहार हुआ। तो बाद में उसको जब रोक दिया गया तो फिर दूसरे लोगों ने उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कमेंट्स दिए अपने। कुछ लोगों ने शिर्क की हमायत की, कुछ लोगों ने ईमान और तौहीद की हमायत की, कुछ लोग न्यूट्रल रहे, कुछ दरमियानी राह चलना चाहते थे, इन्होंने हक और बातिल को मिला के पेश किया, यानी हर एक ने अपना किरदार अदा किया। तो उसके बाद हमारे हिकमतुल्लाह साहब ने ये वाली आयतें लगाई इसी सूरा की। तो मैंने वहाँ कहा कि चूंकि यहाँ तर्जुमा नहीं इसका, आम लोगों को नहीं मालूम है ये क्या आयात हैं, तो बहरहाल जिस तरह दूसरे लोगों ने अपने अपने तबसरे किए हैं, इसी तरह गोया ये कुरानी आयात इस सारे वाक़े के ऊपर न सिर्फ तबसरा है बल्कि पूरी तरह उसके ऊपर चिस्पा आ गया, बिल्कुल माहौल के ऊपर फिट आ गई ये आयतें, यकीन करें, क्योंकि अल्लाह ताला के जो मामलात होते हैं हालात वाक़यात की तरह सामने आते हैं। तो अब ज़रा उनका तर्जमा सुनिए, उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह का कोई माहौल था जिसके ऊपर ये आयात नाजिल हुई, जो यहाँ फिर इस ग्रुप के अंदर बन गया और इस दौर के अंदर ये गुफ्तगू शुरू होगी शिर्क के खिलाफ। बताया गया कि आज चंद दिनों का मामला है, अभी तुम्हें मौका दिया हुआ है, अपनी फुर्तियां दिखा लो, शिर्क के लंबरदारों, तागूत के प्रस्तारों, खुद तागूत बन गए हो। अब सुनो वो एक दिन आने वाला है, उस रोज क्या बनेगा जिस दिन कुछ लोग बारौनक होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे खुशियों से, और अपने रब की तरफ, अपने मालिक और खालिक का दीदार कर रहे होंगे। और कुछ लोग होंगे उनके चेहरे और मुंह इस तरह उदासी उनके ऊपर छाई हुई होगी, कालख और से उनके ऊपर छाई होगी, और बिल्कुल वो पूरी तरह यकीन कर लेंगे कि अब उनके ऊपर बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है, बड़ी मुसीबत का पहाड़ इनके ऊपर अब टूटने वाला है। और फिर बताया गया कि देखो ये यहां से शुरू हो जाता है मामला कि जब वो जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं, रूह निकालते हैं, अलग तक जब वो रूह आ जाती है और लोग भी देख रहे होते हैं कि बिल्कुल अब मरने लगा है, और कोई झाड़ फूंक करने वाला अब कोई काम नहीं कर सकता, कोई तावीज़ गंडा, कोई ऐसा नहीं है जो इसकी रूह को अब इस जिस्म के अंदर अभी निकली नहीं है, अभी से कोई वापस नहीं कर सकता है। तो निकलने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क़यामत से पहले ये रूह वापस नहीं आती है। और ये सारे जान जाते हैं पास बैठे हुए भी, और वो जो मरने वाला होता है वो भी जान जाता है कि अब बिल्कुल जुदाई का मामला है। अब और पिंडली पिंडली से जब लिपट जाती है, इस तरह अकड़ जाती है, और उस वक्त कहा जाता है चलो अब तुम्हें वहां आगे की तरफ चलो। और उसने अब जब मसला ये है कि अब ये जो मरने वाला है इसकी कैफियत क्या है, यहां मालिक फरमाता है फला सद्दा का वला सल्ला, यानी न इसने हक बात की तस्दीक की, ये जो तौहीद की बात उठी है, ईमान खालिस की बात उठी है, इसकी तस्दीक नहीं की इसने। इसीलिए हम जोर देते हैं सच्चों का साथ दो, क्योंकि 3 किस्म के लोग पैदा हो गए हैं इसी ग्रुप के अंदर भी। और जब कभी तौहीद की आवाज़ उठी है, एक हमायती कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, शिर्क और कुफर है, ये मूर्ति पूजा करना, ये तस्वीरों की पूजा करना, ये गुम्बदों की पुजारी, ये सारा कुफर शिर्क है। और
انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا اور کچھ لوگ خاموش رہے. تو یہاں مالک فرما رہا ہے ولا صدق ولا صلی، کہ اس نے حق بات کی تصدیق ہی نہیں کی تھی. وہ تو ڈواں تھا بیچ میں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اس انداز سے، تو تصدیق کرنے والا نہیں تھا، حق بات کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. کیونکہ حق بات کی تصدیق کرنے کے بعد پھر ساری یہ عبادات ہیں، صلات ہے، صوم ابھی آ رہا ہے، عمرہ ہے، حج ہے، ساری ایمانداروں کے اوپر ہیں. تو اس نے تو حق بات کی تصدیق ہی نہیں کی، تو اب اس کا کیا بننے والا ہے؟ بلکہ کیا کیا، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جٹلایا. اس کے دل کے اندر ہول اٹھے، ہوک اٹھی توحید کی آواز سن کے، ایمان خالص کی آواز سن کے باولا ہو گیا. اور توحید کی آواز اٹھانے والے کے اوپر اس نے کیسے کیسے فتوے لگائے، کبھی ساحر، کبھی مجنون، پاگل ہے، دیوانہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے. اس طریقے سے کیسے کیسے فتوے انہوں نے ہر دور کے اندر. یہ والا فتویٰ یقین کریں کہ یہ شاعر او مجنون، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ یہ والا جو مجنون والا فتویٰ ہے، یہ تو ہر مشرک قوم نے اپنے دور کے اندر لگایا ہے جب بھی ان کے سامنے توحید کی دعوت آئی. یہ فتویٰ لازمی انہوں نے بالکل گویا نصیحت کر کے گئے اپنی بات والوں کو کہ جو بھی تمہیں اللہ کی طرف بلائے اس کو یہ بات ضرور کہنا ہے. لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور لوگ اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے گئے ہیں. تو بتایا کہ ولیکن کذب وتولی، اس نے جٹلایا حق بات کو اور منہ پھیر کر دوسری طرف ہو گیا، رخ پھیر لیا اس نے اور دوڑ. اس کے بعد چل بسا اکڑا ہوا. اور ثم ذهب الى الیہ یتمتع، اور پھر اپنے گھر ہر جگہ گیا ہے جہاں بھی اکڑتا ہوا چل کے گیا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. افسوس تجھ پر، افسوس تیرے اس رویے کے اوپر، ترس آتا ہے تیرے اوپر، کیا ظلم تم نے اپنی جان کے اوپر کر لیا. تم نے اکڑ دکھائی اور اس کے بعد تم نے حق بات کی نہ تصدیق کی نہ اس کو مانا، تو جٹلایا اور بفرا ہوا چلا گیا. تو دو نواس یہ کردار تھا وہاں اس دور کے اندر، یہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا. بہت بڑا اس دور کا سمجھ لیجیے کہ ایک طاغوت تھا جس کے بارے میں یہ آیا کہ اکڑ گیا تھا. بار بار اس کو کہا گیا اور پھر کہا گیا احسب الانسان ان یترک سدی، یہ سمجھتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ کتنا زبردست یہ نظام ہے، یہ اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، امتحان کے اندر ڈالا، اور امتحان صرف عقیدے کا تھا، توحید کا تھا. شرک اور توحید کی جب یہ بات چھڑی، اس کا معاملہ تھا کون توحید کی ایمان کی سائیڈ لیتا ہے اور کون نیوٹرل رہتا ہے اور کون کفر شرک کا ساتھ دیتا ہے. ہر اینگل سے یہ بات سامنے آئی ہے. تو بتایا گیا کہ انسان یہ کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. سدا کا لفظ استعمال ہوا قرآن کے اندر. سدا عرب کے اندر اس اونٹ کو کہتے تھے جو بالکل باولا ہو جائے اور اس کے بعد بالکل بیکار ہو جائے، کام کاج کے لیے نہ رہے، تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے. یعنی وہ بالکل کاؤنٹنگ میں نہیں آتا تھا. یعنی اس انداز سے کہ اگر کوئی کہے بھی تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اتنے بیچ دیے، اتنا یہ ہو گیا، اتنے سدا ہو گئے. یعنی وہ بالکل فارغ ہو گئے، بھاگ گئے، اور ایسے اس کے پیچھے بندہ جاتا بھی نہیں تھا. تو سدا اس اونٹ کو کہا جاتا تھا اس دور کے اندر. تو یہاں انسان کے لیے کہا گیا کیا تجھے سدا کی طرح چھوڑ دیا جائے گا حضرت صاحب؟ تو یہ تو بالکل ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا. حساب کتاب آنا ہے. ایک ایک لفظ جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، یہ بالکل لکھنے والے لکھتے ہیں، پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اور کل قیامت کے دن نیتوں کے ساتھ، جو دل کے اندر نیتیں تھیں نا، جس کا جھکاؤ اللہ کی طرف تھا، ایمانداروں کی طرف تھا. جس طرح نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے جا کے ملاقات نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن یعنی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس واقعے کو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی جو کبھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھی گئی تھی. جو جس سے محبت کرتا ہے، تو جو جس سے محبت کرتا ہے ظاہری بات ہے اسی کی سائیڈ لیتا ہے، اسی کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اسی کے عقیدے کے اوپر ہوتا ہے. تو جو ایمانداروں کی سائیڈ لے گا، ایمانداروں سے محبت کرے گا، وہ کل قیامت کے دن ایمانداروں کے ساتھ ہوں گے. اور جو کافر و مشرکوں سے محبت کریں گے، طاغوتوں سے محبت کریں گے، ان سے دلی دوستیاں رکھیں گے، ان کو اپنے سرپرست اعلیٰ مانیں گے، امیر جماعت مانیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ ان طاغوتوں کے ساتھ ہوں گے. اور جو بیچ میں نیوٹرل ہوں گے، ان کے بارے میں نہ ادھر نہ ادھر، یہ تو منافقین کا انداز ہے. یہ منافق ہوتے ہیں ایسے لوگ،
ایمانداروں کی صفوں کے اندر ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. مخلص مومنوں کو یہ ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں. یہ جو منافق قسم کے ہوتے ہیں چونکہ ان کو پتہ یہ دعوت آگے جا رہی ہے اور یہ اپنا ایک رنگ دکھائے گی، لہذا جو اس دعوت کو آگے اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر بڑا ہی بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اور موقع موقع سے وہ نکل آتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.